الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بلند آواز سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ. جم جم کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی احتشام، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج محرم الحرام ہجری سال کا پہلا جمعہ مبارک ہے. محرم الحرام میں بہت سے ایسے واقعات جو احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ملتے ہیں، جن کی مثال میں مختصراً الفاظ میں یوں دے کر آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. تو اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب فرعون سے نجات ملی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. تو محرم الحرام یہ بڑی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے. جب ہم ہجری سال کا
مشاہدہ کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب اس سال کا آغاز ہوتا ہے تو تب بھی قربانیوں کے ساتھ آغاز ہوتا ہے، اور جب اس سال کا اختتام ہوتا ہے تو تب بھی قربانیوں کے ساتھ اختتام ہوتا ہے۔ جب اس سال کا آغاز ہوتا ہے تو 10 محرم الحرام بقائے دین کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کربلا کا رخ کیا اور اپنے نانے کے دین کی خاطر جام شہادت نوش فرما لیا۔ تو یہاں ایک بات آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کربلا کی طرف سفر کرنا، حالانکہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خوشخبری دی اور ساتھ خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے غم اس بات کا ہے کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پر میری امت کے لوگ میرے نواسے کو شہید کریں گے وہاں سے کچھ مٹی لا کر مجھے دو۔ جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سے کربلا اس میدان سے مٹی لا کر دی اور مٹی ایک شیشی کے اندر رکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے یہ فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو اس دن یہ سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے تمہیدی جو کلمات ہیں ان کے ذریعے اپنے موضوع کی طرف آپ کو لے آنا چاہتا ہوں، آپ کا جو تخیلات ہیں میں اپنے اس موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ میں کربلا جاؤں گا اور کربلا والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، کیونکہ کربلا والے لوگ وعدے کے پکے نہیں، یہ ان کو اس بات کا علم تھا۔ لیکن جو شخص اپنے نانا کی زبان چوس کر جوان ہوا ہو، جس نے اپنے نانے کے دین پر پہرا دیا ہو، تو اس وقت وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، مؤرخین نے لکھا ہے کہ حج سے 2 دن قبل، حج سے 2 دن قبل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج سے 2 دن قبل آپ مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اب کربلا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا کی طرف سفر کرنا، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کوئی اپنی واہ واہ کروانا نہیں تھا۔ جو آپ کا بنیادی مقصد تھا وہ رب کی رضا تھی۔ جو آپ کا بنیادی مقصد تھا وہ کیا تھا؟ رب کی رضا۔ رب راضی ہو جائے تو لوگ راضی ہو جائیں گے۔ لوگوں کو راضی کرنا حضرت امام حسین کا مقصد نہیں تھا، رب کو راضی کرنا آپ کا مقصد تھا۔ تو یہاں صوفیاء کرام نے جب یہ سارا منظر دیکھا، یہ سارا منظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سارا منظر دیکھا، مقام رضا کو دیکھا، جب رب کی رضا ان کا ارادہ دیکھا تو اس وقت انہوں نے یہاں ایک باب باندھا ہے۔
فرماتے ہیں کہ جو مقام رضا ہے اس کے 3 مراحل ہیں. اس کے رضا کے کتنے مرحلے ہیں؟ 3. جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کو ان 3 مراحل سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے وہ اپنے رب کو راضی کر سکے گا. اب وہ تین جو مراحل ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ ترک الاختیاری قبل القضاء. ترک الاختیاری قبل القضاء یعنی قضاء کے آنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اختیار دے کے رکھا اس کو بھی چھوڑ دے، رب کی رضا پہ اس کو چھوڑ دے. بندے کے پاس اختیار بھی ہے. فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ رخصت اور عزیمت ان دونوں میں سے جو شخص جس کو چاہے اختیار کر لے. اگر کوئی اپنے آپ کو آسانی میں رکھنا چاہتا ہے تو وہ رخصت کو اختیار کر لے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے، کسی مشکل مسئلے سے وہ گزرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ عزیمت پر اختیار کر لے. تو جو مقام رضا ہے اس کا جو پہلا مرحلہ ہے ترک الاختیاری بعد القضاء قبل القضاء. ترک الاختیاری قبل القضاء، قضاء سے پہلے اپنے اختیار کو ترک کر. اور جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے سرور القلب بالقضاء. سرور القلب بالقضاء، اپنے دل کی خوشی اپنے مالک کی رضا پہ لٹا دے. اپنے دل کی خوشی، اپنے دل کی بات کو اپنے رب کی رضا پہ لٹا دے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اب تیسرا مرحلہ فقدان المرارتی بعد القضاء. فقدان المرارتی بعد القضاء یعنی رب نے اختیار بھی دیا تھا اور دل کے اندر ایک سرور کی کیفیت بھی پیدا کی تھی. پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ بعد القضاء، قضاء کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھنا اور اس پر صبر کر لینا، اس کو کہتے ہیں فقدان المرارتی بعد القضاء. قضاء کو اپنی آنکھوں کے سامنے، رب کے حکم کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس پہ صبر اختیار کیا، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں جو رب کی رضا ہے وہ اسی چیز میں شامل ہے. جو پہلا مرحلہ ترک الاختیار قبل القضاء، ایک بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ فلان جگہ جاؤ گے تو وہاں آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی، اختیار بھی دے رکھا ہے لیکن وہ رب کی رضا کے لیے اپنے اختیار کو ترک کر دیتا ہے. اور ایک شخص ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات آ رہی. میری تقریر آج تھوڑی مشکل ضرور ہے لیکن میں بھرپور طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا مثالوں کے ذریعے. اور دوسرا مرحلہ ہے سرور القلبی. ایک شخص ہے وہ اپنے رب کی رضا کے ساتھ خوش ہے، اس کی جو دلی کیفیت ہے وہ خوش ہے، اپنے رب کے ہر فیصلے پہ وہ خوش ہے. اور قضا جب اس کے سامنے کوئی برپا ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ اس پہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی دلی طور پہ وہ غمگین نہیں ہوتا، وہ اس پہ بھی مسرت کا اظہار کرتا ہے. اب جو تیسرا مرحلہ فقدان المرارتی بعد القضاء، اب ایک قضا واقع ہو چکی، رب کا حکم آ چکا ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا اور ہوتے دیکھنے کے بعد پھر بھی اس پہ صبر اختیار کر لینا، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی رب کی رضا اسی میں تھی. یہاں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، 2 مثالیں دوں گا. امام ابو نبھانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء اس میں کچھ مثالیں ذکر کی ہیں. اس میں جو آپ ایک مثال ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ محمد غوث بلکہ حضرت شاہ احمد شبینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی. بڑھاپے کی عمر میں
اولاد عطا فرمائی. جب بچہ جو ہے وہ ذرا لڑکپن کی عمر میں پہنچا، میں مختصر کر رہا ہوں، لڑکپن کی عمر میں پہنچا تو وہ بچہ اچانک سے بیمار ہو گیا. بچے کی والدہ اس بچے کی حالت لے کر اس کے والد کے پاس حضرت شاہ احمد شبینی کے پاس لے کے جاتی ہے. حضرت شاہ احمد شبینی فرماتے ہیں کہ رب کی رضا اسی میں ہے، رب کی رضا اسی بات میں ہے، میں اس میں صبر اختیار کروں گا. پھر دوسرے دن حالت بگڑتی گئی. پھر اس کی والدہ، بچے کی والدہ اس کے والد کے پاس شکایت لے کے جاتی ہے کہ بچے کی حالت بگڑ رہی ہے، کچھ کیجئے. آپ کی رب کے ساتھ لو لگا رکھی ہے، آپ نے اپنے رب سے کچھ اس کے لیے مانگ لیں، اس کی صحت مانگ لیں. فرماتے ہیں کہ جب میرا رب راضی ہوگا وہ اسے صحت عطا فرما دے گا. تیسرے دن والدہ نے اپنے بچے کو کاندھوں پہ اٹھایا اور ان کے سامنے رکھ دیا، ان کے سامنے رکھ دیا. اور سامنے جب انہوں نے اس حالت نازکی حالت میں دیکھا، اس کی طبیعت بگڑتی دیکھی، جب وہ اس بات میں دیکھتے ہیں کہ بچہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ولایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص دروازے سے اندر آ رہا ہے. جب ولایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے بچے کی جان قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور جب انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے پاس آتے دیکھا، پھر بھی شکر ادا کیا، پھر بھی صبر اختیار کیا. لیکن جب ان کے بیٹے کی روح کو قبض کیا جا رہا تھا، بیٹا تڑپ رہا تھا، وہ تڑپنا ان سے برداشت نہ ہوا، وہ تڑپنا ان سے برداشت نہ ہوا. اور وہاں جا کر وہ ان کے جو رضا والے قدم تھے وہ ڈگمگا جاتے ہیں. جو رب کی رضا کا درس دینے والا احمد شاہ شرمینی، وہ اس وقت ان کی جو قدم تھے وہ ڈگمگا جاتے ہیں. ولایت کی نگاہ لوح محفوظ کی طرف اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، بیٹے کی زندگی مانگ لیتے ہیں، بیٹے کی زندگی مانگ لیتے ہیں. موت کے منہ سے اپنے بیٹے کو بچا لیا، موت کے منہ سے بیٹے کو بچا لیا. مریضوں کے سامنے ان کی ایک بہت بڑی کرامت ظاہر ہو گئی، لیکن جو مقام رضا تھا اس سے وہ گر گیا، مقام رضا سے وہ گر گیا. اب کرامت کا ظاہر ہونا یہ بڑی بات نہیں، کرامت کا ظاہر ہونا یہ بڑی بات نہیں، مقام رضا پہ فائز رہنا، جم کے رہنا یہ بڑی بات ہے. رب کی رضا پہ جم کے رہنا یہ بڑی بات ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھوں کے سامنے ننھا علی اصغر اس کو شہید کیا گیا. آپ پر 3 دن اور 3 راتیں دریائے فرات کا پانی بند کیا گیا. اگر آپ چاہتے تو ایک ایڑی مارنے کی ضرورت تھی، ایک ایڑی مارتے ہی وہاں سے کربلا کے میدان سے پانی کے چشمے پھوٹ جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نے ایک ایڑی رگڑی تھی. آج وہ مکہ مکرمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان جو آب زمزم کا چشمہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. لیکن اگر حضور کا نواسا امام حسین اگر وہاں یا ننھا علی اصغر وہاں ایڑی رگڑ دیتا، ننھا علی اصغر وہاں ایڑی رگڑ دیتا تو رب کتنے جو ہے وہ پانی کے چشمے ظاہر کر دیتا. لیکن ایڑی تک رگڑنے نہ دی، ایڑی تک بھی رگڑنے نہ دی. بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے اور لوگوں نے مقام شکوہ اپنے زبان تک نہ لایا، مقام شکوہ اپنی زبان تلک بھی نہ لایا. اور اپنے چچا ابو عباس ان کے بازو کٹتے دیکھے، اپنے بھائی کے بیٹے کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے، 72 لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے، لیکن پھر بھی صبر شکر پہ قائم رہے. ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا، ان لوگوں یزیدی نے کہا کہ اے امام حسین ہم سے معاہدہ کر لو، ہمارے ساتھ اپنی بات طے کر لو، آپ کی جان بخش دی جائے گی. فرماتے ہیں کہ میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، میں رب کی رضا پہ راضی ہوں. جب آپ کا جسم تیروں کے زخموں سے چور چور تھا، اس وقت بھی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے امام حسین اگر آپ کی آخری
خواہش ہو وہ بتلا دیجئے، اگر آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو وہ بتلا دیجئے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح وقت کون سا ہے؟ کیا فرمایا؟ بتاؤ تو صحیح وقت کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کا وقت ہے۔ فرماتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنا، 2 رکعت نماز ادا کرنے میں دو۔ سجدے میں تھے، انہوں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مقام رضا میں فائز ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، آپ کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ آپ کا سر نیزے کی نوک پر تھا، پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگ ہزاروں سجدے کرتے ہیں، لوگ ہزاروں سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ جو حسین نے کیا تھا وہ کوئی نہ ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مقام رضا پر فائز رہنے کی